السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 21 رمضان پیر کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ جس گھر میں بھی سورہ کوثر کا وظیفہ ہوگا اس گھر میں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہ آئے گی، پورے سال کی رزق کا انتظام ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ رب پتی بن جائے گا، لکھ پتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 21 رمضان پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل گئی، اس کی قسمت کا تارا چمک گیا، اس کی قسمت چمک گئی۔ آپ میرے بھائی بہن جو بھی سن رہے ہوں اس وظیفے کو کرنے والا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا، اس سے پورے سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے، آخری اسرا ہے، آخری اسرے میں منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جس بھی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی خالی جھولی بھر دے گا میرا رب۔ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ مال، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے سن رہے ہوں، ہندوستان سے، جاپان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ، رات کے 10-11 بج جائیں مگر اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑا پورے سال پچھتائے گا، پھر نہ کہنا کہ میں نے رب سے مانگا نہیں۔ ان تاک راتوں میں ایک رات تو چلی گئی، 4 تاک راتیں رہ رہی ہیں، شب قدر کی 4 راتیں رہ رہی ہیں۔ عید کے چاند سے پہلے رب کو راضی کر لو، رب سے اپنی باتیں منوا لو، میرا رب آپ کو ہر چیز نواز دے گا جس کے آپ حقدار ہو۔ جائز حاجات مانگنا ناجائز نہیں، آپ کا جائز حاجات ہونی چاہیے، ناجائز نہیں۔ جس بھی حاجات کے لیے کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، وظیفہ کرتے ہی کرتے ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ کو ایسا لگنے لگے گا کہ میرا یہ کام بنتا چلا گیا۔ آپ سے آپ کے رشتہ دار، محلے والے، آپ کے گھر والے خود پوچھنے آئیں گے کہ کہاں سے آ رہی ہے آپ پہ اتنی دولت، کہاں سے آ گیا، آخر آپ پہ کہاں سے آ گیا اتنا پیسہ۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنی کھلی آنکھوں سے نظارہ دیکھنا، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ 21 رمضان پیر کے دن کا انا اعطیناک الکوثر کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ پیر کے دن کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، رات کے 10-11 بج جائیں مگر اس وظیفے کو نہ چھوڑیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا ہر طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر بلاؤں سے، حادثوں سے، وسوسوں سے بچا رہتا ہے، جادو سے، اثرات سے بچا رہتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ کو نئی گاڑی چاہیے تو گاڑی کے لیے کر لیں، آپ کو دولت کے چاہیے تو دولت کے لیے کر لیں، اور بچوں کے نیک رشتے چاہیے تو نیک رشتے کے لیے، بے اولادوں کو اولاد چاہیے تو نیک اولاد کے لیے، بچے فرما بردار جو کسی کے نافرمان بچے ہوں بچوں کے لیے کریں، فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، رحمتوں کا برکتوں کا خزانہ لوٹ لو۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ عید سے پہلے اس کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی،
اس گھر کا بچہ بچہ رب پتی لکھ پتی بن جائے گا۔ اگر اس وظیفے کو بھکاری بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ بھی پیسے والا بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ کسی بھی وقت باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور پھر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کے جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے دل میں رکھ کے اور یقین کے ساتھ کریں، اللہ پہ اور اللہ کے کلام پہ یقین کر کے کریں۔ جب ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ کا بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم تو پڑھ رہے تو ہیں زیادہ عمل ہم کسی بات کا کر رہے نہیں، یقین ہم کرتے نہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، جو بھی یہ کہتی ہے یا کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے پورے نہیں ہوتے، قبول نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی حاجات ضرور قبول ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظیفے قبول ہوں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنے دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم صرف اور صرف 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ پہ اگر ایسے لگے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم کا ورد کرو، انشاءاللہ آپ پہ آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبت ٹل جائیں گی۔ تو میری مائیں بہنوں، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو آپ کسی بھی حاجات کے لیے رب سے منا سکتے ہو، رب کو منا لو۔ پیر کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے 21 رمضان کا، 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کی تمام پریشانی ٹل جائیں گی، آپ کی مصیبت بلائیں ٹل جائیں گی۔ اور جو دوسرا وظیفہ اسی جگہ بیٹھ کر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، 3 بار انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 3 بار پڑھنا ہے سورہ کوثر کو، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے تمام رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، آپ کے گھر میں اتنا روزی اور رزق آ جائے گی کہ آپ خود ہی حیران ہو جاؤ گے۔ آپ ہر طرح سے دولت آ جائے گی، غیب سے مدد ہو جائے گی، فرشتے آپ کے گھر خود روزی لے کر آئیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کیا انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ مصلی سے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا سوا رب کے، وہ رب کی ذات دینے والی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میرا رب دینے والی ذات ہے۔ جب کسی پہ میرا رب راضی ہو جاتا ہے کسی سے تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، وہ دیتا ہے تو چھپر پاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، تیسرا اور آخری وظیفہ، اس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ کے پیارا نام، اللہ کے پیارے نام کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح صرف اور صرف 11 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا اللہ یا فتاح پڑھنے والا ہر پریشانی سے بچا رہے گا۔ جس بھی حاجات کے لیے آپ نے نیت کری ہے انشاءاللہ آپ کی وہ ضرور قبول ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ جس بھی نیت سے آپ نے یا اللہ یا فتاح کے پڑھا ہے، یا فتاح پڑھنے والا ہر پریشانی سے ہر بلا سے بچا رہتا ہے، تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، یا فتاح 11 مرتبہ پڑھتے کے ساتھ ہی جتنی بار آپ نے درود شریف شروع میں پڑھا اتنی بار آخر میں بھی پڑھیں، اور پھر رب سے اپنی
گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے پاس سے کوئی گزر گیا، اس وقت تک آپ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ اور جب یہ لگے تو میرے پاس سے کوئی گزر گیا، میری آنکھیں نم ہو گئی، بدن ہلکا ہو گیا، اس وقت تک اور پھر رب سے ہاتھ اٹھا کر وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرا رب وہ بھی نواز دے گا۔ گڑ گڑا کے رو رو کے مانگنا، ضد کر کے مانگنا، انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سلام لکھیں، انشاءاللہ۔